تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی, اتنا اچھا گھر, تو میں نے کہا بھائی یہ نماز روزے کا کیا فائدہ یار, جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا, اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے, اللہ کہے گا میں نے تو ثبوت دیا ہے, کتنا کھلا رہا ہوں کتنا پلا رہا ہوں. یہ پتہ ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا, یہ مالداروں کے مسئلے ہیں, غریبوں کے نہیں ہے. یہ جن کے توندے بہت بھری ہوئی ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ رزق کی کمی اور بچوں کی فیسیں کہاں سے افورڈ کریں گے, جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. غریبوں کے بھی حالات سنو. نیو کراچی میں امامت کرتا تھا, تو اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا, باہر نکل کے ٹہلتا تھا میں. ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے. ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بازار میں, کہیں جانا تھا مجھے, گارڈ وارڈ ساتھ تھے, مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بازار میں مزے سے گھومتے تھے یار. ہائے 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 رفیع بھائی, اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا. وہاں جا رہے ہیں, ادھر گولا گنڈا کھا رہے ہیں, ادھر اس کے وہ نہیں ہے, وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے, ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دیے. تھوڑا آگے گئے, وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہور تھی, بریانی بھی اور حلیم بھی. تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار. پھر جوڑیا بازار کا تو بازار کا ہی اپنا مزہ ہے, ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ. اب پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی ہے, لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے. ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ. بیٹھتے تھے, اب تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو میں ایسے ہی کہیں گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا, تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا. میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار. تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا, کینو کھاتا تھا میں, کینو کھاتا تھا. کینو سمجھتے کیوں کھاتا تھا ڈیلی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیے تھے کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو, یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کا گلا کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے, اس میں تو وٹامن سی ہے. میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے. تو بڑا اچھا ڈاکٹر, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے کہا پھوڑو. اب ہم جب سرگودا گئے, کینو کا موسم تھا, ہمارا ننیال تھا نا سرگودا میں, تو ہمارے رشتے داروں نے کینو لا کے رکھے. میں نے ایک کھایا, میرا گلا خراب. میں نے کیا کیا, نمک کے غرارے کیے, اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا, پھر گلا خراب, ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیسرا پھوڑا. پھر جو پھوڑے ہیں پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے, گلا خراب نہیں ہوتا تھا پھر. تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلا خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کھاؤ تو گلا صحیح ہوگا. تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے. اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا, جو الرجی وغیرہ ہوتی تھی. تو وٹامن سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی. تو میں نے کیا کیا, میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا. کھانے وانے کا میرے یہاں کوئی کانسیپٹ, پاکستانی قوم کے ہی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی, یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, پھوڑتے ہیں. آم جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے, وہ آم کا حق ادا نہیں کرتا. خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے نا, سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے کینو تھے اس کے پاس, پوری ریڑھی بھری ہوتی تھی, اور بیچارہ غریب آدمی. تو میری اس سے دوستی ہو گئی, روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں. ویسے ہی جب دوستی یاری ہو گئی, ہم نے اس سے گپ شپ لگائی. ہم نے کہا آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 10. میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار آپ کا؟ کہہ رہے بس یہ ریڑھی لگاتا ہوں اور کوئی بزنس نہیں ہے. میں نے کہا 10 کو کھلا لیتے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا فضل ہے, آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو, اللہ نے بڑی برکت دی ہے. تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں. کہہ رہے میرا دوسرا بھائی ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس کا بزنس مجھ سے زیادہ. بچے کتنے؟ 2. اور بوڑھے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے. تو وہ کس نے رکھے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں. نہ وہ میری کتاب جانتا تھا, نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر. سمجھ رہے ہو اتنا خوش, دے دنادن بیچ رہا ہے, نہیں جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو, کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار. کہہ رہا ہم نے تو اپنے ابا اماں کو بھی رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے. تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ کہہ رہے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے, یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. میں نے کہا دیکھو یار یہ کینو بیچ رہا ہے, دل بھی خوش,
ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی, اولاد کو پالنے کا ثواب بھی. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا پھر بھی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی, پھر بھی یہ سمجھے گا تو اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی, بیٹے بیٹیاں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا, نہ دے, اچھا ہے, کاروبار کریں گے شروع سے ہی. سمجھ رہے ہو نا, ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, لڑکے کی وہ بہترین عمر جو کوئی ہنر اور فن سیکھنے کی عمر تھی وہ کہاں گزار دیتے ہیں, اسکولوں میں. آپ کو اسکولوں کے پڑھے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر کے سافٹ انجینئر تو آپ کو نظر آئیں گے, ڈاکٹر تو نظر آئیں گے. جو 99% طبقہ اسکولوں سے فارغ ہو کے برباد ہو رہا ہے, جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہا, وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں, لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ہیں. ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں میں. بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ, نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا. کیا کرو, کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا KPK کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. باریک, باتیں ایسی ہوں گی او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہو. اور ہوگا کیا, باریک. کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہی ہے جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑپتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتہ ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو, اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہیں نا, ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے, وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا, پھر وہ یہ خطرہ ہوتا ہے. باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے, وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. میرے 2 بیٹے ابھی ماشاءاللہ, ایک نے حفظ کر لیا, دوسرا بھی نہیں ہو رہا اس سے, تو میں نے کہا نہیں ہو رہا چھوڑ دے بس. تو وہ ہم نے 8ویں کا امتحان دلوایا, 7ویں کا وہ پاس کر لیا انہوں نے, حالانکہ اسکول میں تو ہم نے پڑھایا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے کزن نے پڑھایا ان کو, میرے بھانجے نے, تو وہ تو حفظ کے ساتھ انہوں نے کیا کر لیا. اور او لیول کا 7ویں کا پورے پراپر نمبر نہیں ہے لیکن وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ, حالانکہ حفظ بھی کروا لیا, ٹھیک ہے نا. 1 سال کے اندر یہ تیاری ہوئی ہے کہ او لیول کا سلیبس انہوں نے
6-7 سال کا سلیبس چند مہینے میں مکمل کر لیا. یہ ہوم اسکولنگ, اور گھر میں پڑھتے 1 سے 2 گھنٹہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھر میں 1 سے 2 گھنٹہ ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے. وہ ٹیوٹر بھی میرا بھانجا ہی ہے. 1 سے 2 گھنٹہ پڑھاتا ہے وہ, اور اتنی برکت اس کی, اور اس میں بھی ٹلے بہت مارتا ہے. آج فلانے کی شادی ہے تو آج ڈمکانے کی شادی ہے, تو آج فلانے کے یہاں جانا ہے, تو آج کبوتر, وہ اس کو شوق ہے مرغیاں, میری طرح مرغیاں پالنے کا. آج ان کی مرغی نے انڈا دے دیا ہے, آج مرغیوں کو انڈے پہ بٹھانا. اس کے میں نے تو غصے میں ڈانٹ لگائی, میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا تو پھر آتا ہے پھر پڑھانا. اس طرح سے پڑھنے میں اتنی برکت ہوئی ہے. تو اسکولوں میں کہاں پڑھائی ہے؟ 50 بچوں کو کون سنبھالے گا وہاں؟ اسکول تو بھائی نوٹ چھاپنے کی. پھر بھی میں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹیوٹر گھر میں لگا دیں, پتہ نہیں کیا کرے وہ, ایمانداری سے پڑھائیں نہ پڑھائیں. تو نارمل تو یہی ہے کہ اچھے اسکولوں میں بھیج دیا کریں, ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو اب 8ویں میں سوچ رہا ہوں کہ بھیج دوں. اب بھی میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا بچوں کو اسکول, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہوگا, یہاں زیادہ اچھا پڑھ لیں گے. لیکن بھیج کیوں رہا ہوں؟ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ 2 گھنٹے ان کا استاذ آ کے ان کو گھر میں پڑھاتا ہے, اس کے بعد 22 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں. 22 گھنٹے میں یا تو سوتے رہیں گے, یا اٹھ کے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جو آڑے ترچے لڑکے ان کے ساتھ نکل لیں گے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ابے بھائی میں تو صبح مدرسے چلا جاتا ہوں نا, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کہیں ان کو کھپا دو تاکہ صبح جائیں تمیز سے دوپہر کو آئیں. یہ نیت ہے, پڑھائی کی نیت سے نہیں داخل کر رہا. مجھے پتا ہے پڑھائی کی نیت سے بیوقوف ہے یار, ہم اسکول میں پڑھانے کے لیے داخل کریں ہم. کیا ہو گیا آپ سمجھ رہے ہو؟ مجھے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹیوٹر ویسے آلریڈی لگایا ہوا ہے. اسکول میں بھی جو پڑھیں گے نا تو وہ بھی گھر میں, اصل گھر میں کور ہوتا ہے. تو اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کھڈے لین لگاؤ ان کو کہیں صبح, تاکہ صبح جلدی اٹھیں, ورنہ 12 ابھی میں جمعے سے پہلے ٹھڈے مار کے اٹھا کے آیا. اٹھو ہے تم, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیونکہ رات کو سوئے دیر سے ہے نا. جب اسکول جانا کہ غم نہیں ہوتا تو بچے پھر سوتے بھی بہت دیر سے ہیں. ٹھڈے نہیں مارے میں نے, تمیز سے اٹھائے کہ نہا دو گے جمعہ پڑھو شاباش. تو یہ روٹین نہیں بن پاتی بچوں کی سونے جاگنے کی, تو اس کے لیے پھر مجبوراً داخل کیا. ورنہ بہتر یہی ہے کہ نہیں کرو داخل. اگر آپ کی ویسے ہی روٹین بنا سکتے ہو نا گھر میں بچوں کی, تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول کی, بچہ بگڑے گا. تو وہ آئے تھے 2 لونڈے نا, کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پڑھائی تو بالکل, یعنی پوری باتیں تو میں ان کے سامنے صحیح طرح نہیں کر سکا, تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کے جذبات تھے, کچھ ان کو کہے, کچھ لبے دبے لفظوں میں کہ ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کہ کہنا پورا جو چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے کہ تم کرو, تمہارے پاس وہ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھائی کے پیسے ہیں نہیں, چھوٹے اسکولوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بولو برباد, برباد ہو جاؤ گے. کوئی نگرانی ہے نہیں چھوٹے اسکولوں میں. فری کے اسکولوں میں تو بالکل بھی نہ پڑھو میرے بھائی, فری کے اسکولوں میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے. تو آپ کی جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے, مانیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے. تو وہ کمائے نہ کمائے, آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں تھوڑے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا. آپ
اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں, ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈس, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑپتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہیں اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ یہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان, وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے اس سے بھی جاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ,
آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ, بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف, وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو, بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ. آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا. ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا. 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی. ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے, یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا, اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ. ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا, کلہاڑی میں, اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی, 2. نہیں آئی بات. یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی, ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے, اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا, وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے, اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو, آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے یہ کریں, تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں. میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اب ہم بات جلدی سے ٹاپک کو وہاں جہاں سے لے کے چلے, شیطان پہ رپورٹ پیش کرنی تھی. تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو شیطان اتنی, یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو. تو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے, اور 20 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے, اور پتہ نہیں
کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے, اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے, تو اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے. دیکھو ایک مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا, کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی. کھوپڑی استعمال نہ کرتا, چینی بیچتا رہتا, آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا, تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے.